بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوں ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ضروری ویڈیو اردو روزمرہ اور محاورے کے حوالے سے۔ عمومی طور پہ روزمرہ سے کیا مراد ہے؟ عمومی طور پہ روزمرہ کا مطلب یہی ہے کہ معمول کی زبان، روزانہ کی بات چیت کا طریقہ یا انداز۔ لیکن اہل دانش کے نزدیک اس کے معنی تھوڑے سے مختلف ہیں۔ ان کے نزدیک کیا معنی ہے؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو اہل زباں کی بول چال کے مطابق حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہو، روزمرہ کہلاتا ہے۔ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل زبان جو بولتے ہیں اگر ان کی بول چال میں استعمال ہوا ہو اور حقیقی معنی میں ہو تو روزمرہ کہلاتا ہے۔ اب جناب، مسئلہ یہ پیش ہوا کہ اہل زبان کسے کہا جاتا ہے؟ کیا ہر اردو بولنے والا اہل زبان ہے یا کسی مخصوص علاقے میں رہنے والا اہل زبان ہے؟ تو اس میں بحث میں ہم الجھتے نہیں، کیونکہ بحث بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ میرے انتہائی محترم دوست ڈاکٹر فیض الدین نے بڑی اچھی سی خوبصورت سی اس کی تعریف کر دی کہ کسی بھی زبان کے افراد کا ایسا گروہ جن کی گفتگو اور تحریر کو سند کا درجہ حاصل ہو۔ اب اس تعریف کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو پھر بھی بہت سے سوال اٹھتے ہیں کہ جی وہ کون سے لوگ ہیں جن کی تحریر اور گفتگو کو سند کا درجہ حاصل ہو؟ تو اس میں صرف یہی کہوں گا کہ جو لوگ یہ زبان بولتے ہیں ان کے گھروں میں بولی جاتی ہے، پشت در پشت بولتے ہیں، اور ان کے مطالعے میں بھی یہ زبان آتی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی گفتگو اور تحریر کو سند کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو ویسے یہ کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑے بزرگوں نے بہت کچھ لکھا ہے اس کے اوپر۔ اچھا جی، ہم اس بحث میں الجھے بغیر ہم آگے چلتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد کچھ اور ہے، اور اس میں سب سے پہلے مثال پیش کر رہا ہوں روزمرہ کی۔ وہ آئے دن اسکول سے غیر حاضر رہتا ہے، اس جملے میں آئے دن روزمرہ ہے۔ اب دن کا مطلب روز بھی ہوتا ہے، تو ہم اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئے روز وہ اسکول سے غائب رہتا ہے یا غیر حاضر رہتا ہے۔ تو دیکھنے کو، نظر آنے کو تو یہ ٹھیک لگے گا، لیکن روزمرہ کے مطابق یہ درست نہیں ہوگا۔ اسے آئے دن ہی کہا جائے گا۔ جہاں روز کا استعمال ہونا ہے وہاں روز کا استعمال ہوگا، جہاں دن کا استعمال ہونا ہے وہاں دن کا استعمال ہوگا۔ میر حسن نے یہ بڑی خوبصورت بات کر دی ہے اپنے شعر میں، آئے دن کا استعمال، اور مجھے مل گیا، میں نے یہ لکھ دیا کہ مل کے بیٹھنا نہ خوشی سے تو کبھی ایک بھی رات، آئے دن کی یہ تیری مجھ سے لڑائی نہ گئی۔ تو جناب یہ آئے دن کا استعمال دیکھیے کتنا خوبصورت کیا ہے۔ اب جناب، سب سے پہلے ہمیں حقیقت اور مجاز کا فرق پتہ ہونا چاہیے۔ حقیقی کیا ہوتا ہے، غیر حقیقی کیا ہوتا ہے، مجازی کیا ہوتا ہے، یا حقیقی کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ذکر بہت آنا ہے اس میں۔ یہ موضوع اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے میں نے یہی بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ حقیقت یا حقیقی کا مطلب ہوتا ہے اصل یا سچ، اور مجاز کا مطلب ہوتا ہے کسی سے لیا ہوا، کسی حد تک غیر حقیقی، ادھار، مستعار لیا ہوا۔ اور اب اس کی مثال دونوں کی میں نے دی ہی ہوئی ہے، حقیقی کی بھی مثال دے دی، مجازی کی مثال۔ اب اس میں ایک عام مثال تو ہم بہت استعمال کرتے ہیں، عشق حقیقی اور عشق مجازی۔ عشق حقیقی سے مراد وہ تمام عشق ہے جو مالک کائنات سے ہوتے ہیں یا ہوتا ہے، اور عشق مجازی سے مراد وہ تمام عشق ہیں جو کہ دنیا کی چیزوں سے یا دنیا داروں سے یا دنیا سے ہوتے ہیں، بندہ ہو، چیز ہو، شے ہو۔ اب جی جو ہے سو ہے،
جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. ہاں جو ہے وہ ہے. اب دکھنا لفظ کو اب محاورے میں دیکھیے کہ آنکھیں دکھانا. اب آنکھیں دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں ہم ڈاکٹر کو بھی دکھاتے ہیں، میری آنکھیں چیک کر لیجیے جی، نظر کمزور نہ ہو گئی یا کچھ اور مسئلہ ہے. تو آنکھیں دکھانا یہاں پہ جو ہے، یہاں آنکھیں دکھانا کے معنی میں نہیں ہے، حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ مجازی معنی میں ہے. اور اس کا مطلب ہے روب جبانا، خفگی سے دیکھنا، غصے سے دیکھنا. جب کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آنکھیں دیکھیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ غصے سے نہیں. تو یہاں پہ آنکھیں دکھانا میں نے محاورہ بتا دیا. آگے بھی چلتے ہیں کہ جو آج ہے وہی کل ہے. آج جو نظر آ رہا ہے، آج سورج نکلا ہے، کل بھی نکلے گا انشاءاللہ. یہ بالکل حقیقی بات ہے، حقیقت کے قریب ترین بات ہے. کل کا استعمال ہوا ہے، دوسری طرف بھی کل کا استعمال ہوا ہے. کل بے کل ہونا محاورتاً، لیکن اس کا مطلب بے چین ہونا ہے، اس کا مطلب کل سے نہیں ہے. تو یہ ایک بنیادی فرق یہاں پہ نظر آ رہا ہے ہمیں. جی جناب آگے ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے، بالکل مشرق سے نکلتا ہے، کسی کو کوئی شک نہیں ہے. اور سورج کو چراغ دکھانا، سورج بھرا دیکھتا ہے، جو ہم اسے چراغ دکھائیں گے، یہ بھی مجازی معنی میں استعمال ہوا کہ کسی چھوٹی چیز کا بڑی سے مقابلہ کرنا. اور وہ بستر میں سویا، دوسری طرف بوریا بستر گول کرنا. اب بوریا بستر پھر گول کرنا تو یہ کیسے ممکن ہے؟ حقیقت سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مجاز میں ہے، رخصت ہونا. اچھا، ایک چیز محاورے میں جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے، کچھ رمز، کچھ اشارہ، کچھ گہرائی، کچھ بصیرت. خاص بات، روزمرہ ہمیشہ حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے منہ بولی بہن، ہم زباں بولی بہن بھی کہہ سکتے ہیں کہنے کو، لیکن نہیں، منہ بولی بہن. اچھا جی، ہم روزمرہ کی چند مثالیں دیکھتے ہیں. میٹھا درد ہونا، ہلکا ہلکا درد. اور 19-20 کا فرق ہونا، گلابی جاڑا، سردی کا موسم. ہر روز دوا کھانا، روز بروز، بر لبے دریا کے کنارے، دوا بنانا، دوائی بنانا نہیں. اور کھانا کھانا، اور جناب بلا ناغا، بے ناغا نہیں. سرے راہ، راستے میں. صبح سویرے، آئے روز. اور جناب رات گئے، منہ بولی بہن، اور منہ مانگی رات. یہ تو تھی چند مثالیں روزمرہ کی. اچھا جی، اب میں اس میں یہاں پیش کر رہا ہوں کچھ محاورات جو کہ درست ہیں، محاورات کا روزمرہ جو درست ہیں، اور کچھ غلط الاہم ہیں. اور اس سے میں نے تھوڑی سی وسعت بھی دی ہے. بات کری غلط ہے. روز دن غلط ہے. روز بروز دن غلط ہے. 5-7، 5-6 بھی ہو سکتا ہے، 4-5 بھی ہو سکتا ہے. تو نہیں. اب اسی طرح سے ایک محاورہ اس میں استعمال ہوا ہے، 9-2-11. یہ میں یہاں اس لیے لکھ دیا کہ اس کے اندر بھی عدد ہے اور اس کے اندر بھی عدد ہے. اب 9-2-11 بات تو ٹھیک ہے، 9-10-11، لیکن معنی مجازی ہیں. معنی میں جب جائیں گے تو معنی آپ کو مختلف ملیں گے. پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 9 میں جمع کیا 2 اور پھر بنے 11، یہ نہیں ہے مطلب. ایک اور جو غلطی ہم بہت کرتے ہیں، جو کہ بچوں کو بھی ہم نے سکھا دی ہے، دوا بنائی تو عام طور پہ بولا جاتا ہے دوائی بنائی، دوائی ہو گیا، دوا سے دوائی ہو گیا ہے، یہ دوا ہے. اس کے بعد
معنی کے اعتبار سے استعمال، یہ بڑی مزے کی چیز ہے۔ فی الحال آپ کو ایک شعر نظر آ رہا ہے، اور جب آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ بولنا، بے کچھ بھی بولنا، کہنا، با مقصد کہنا۔ اگر کہتا ہے جی بولتا ہے وہ پورا بندہ بول رہا ہے، بول رہا ہے وہ بندہ پتہ نہیں کس سے بول رہا ہے، دیواروں سے بول رہا ہے، باتیں کرتا، دیواروں سے ہی باتیں کرنا ہوتا ہے۔ بولیاں بولنا، جانوروں کا، پرندوں کا بولنا، بولنا ہے ضرور، لفظ بولا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب بے مقصد بولنا ہوتا ہے، کچھ بھی بولنا ہوتا ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ با مقصد بولنا کے لیے جب ہم کچھ بات کرتے ہیں تو اس کے لیے کہنا، یا آگے بھی ہم مثالیں دیں گے۔ دیا، دیا مطلب چراغ ہے۔ اب چراغ جو ہیں شب برات کو دیے جلائے، شب برات کو چراغ جلائے، بالکل کہتے ہیں لوگ، لیکن غلط کہتے ہیں۔ کیوں غلط کہتے ہیں؟ چراغ جو ہے اس کا مطلب ہے تو دیا، لیکن مزار پر دیے نہیں جلائے، مزار پہ چراغ جلائے جاتے ہیں۔ محاورے میں گھی کے چراغ جلانا مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے، تو ایک یہاں پہ یہ بھی ہے۔ یقیناً کچھ چیزوں پہ ہمیں لگے گا کہ جیسے یہ ایک غیر منطقی سی بات کر دی ہے، نہیں، اس میں اگر گہرائی میں جائیں گے تو مطلب خود پتہ چل جائے گا۔ دیا کا جو معنی ہے وہ مختلف جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، اور چراغ کا جو معنی ہے وہ مختلف جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ بات چیت، عام بول چال کو بات چیت کہتے ہیں، ہم بات چیت کرتے ہیں، لیکن گفت و شنید جو ہے وہ با مقصد بات چیت ہے۔ با مقصد بات چیت ہے کہ اسی کی نظر سے ہے ہم سب کی دید، اسی کے سخن پر ہے گفت و شنید۔ یہ جناب اس میں اندازہ کر لیں کہ وہ بات چیت جو باقاعدہ ہوتی ہے، با مقصد ہوتی ہے، اسے ہم گفت و شنید کہتے ہیں۔ اب رکھنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بہت استعمال ہوتا ہے جی، رکھ دیں جی، تو رکھنا دھیان سے رکھنا، اور اس کی جگہ پہ ہم جناب دھرنا دیا جاتا ہے۔ آج کل بہت زیادہ مشہور ہو گیا دھرنا لفظ۔ دھرنا کا مطلب ہوتا ہے بے دھیانی سے رکھنا، بغیر سوچے سمجھے یا بے دھیانی سے کوئی چیز رکھی جاتی تو وہ دھرنا ہوتا ہے۔ ایک غلطی بہت ہوتی ہے، اس کو دیا، اس کو کہا، اس کی بجائے اسے دیا، اسے کہا۔ اور جناب اب آ جائے محاورے پہ، ہوتا کیا ہے یہ؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق مجازی یا غیر حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہو۔ روزمرہ میں کیا تھا؟ حقیقی معنی میں۔ اور مثال دیکھ لیجئے کہ 8 آنسو رونا محاورہ ہے، 8 آنسو رونا محاورہ ہے، لیکن مطلب نکالیں ذرا، گن کر 8 آنسو نکالنا یا رونا۔ لیکن جب ہم اس کے اصل یعنی مجازی معنی میں محاورے میں جائیں گے، یعنی محاورتاً جب ہم استعمال کریں گے، تو پھر 8 آنسو کا مطلب ساروں قطار رونا ہے، بہت زیادہ رونا۔ ایک اور مثال جی، بہت ہی پیاری مثال ہے یہ، ایک ہی شعر میں 2 چیزیں استعمال ہو گئی۔ منیر نیازی نے کمال کی بات کر دی ہے۔ وقت کس تیزی سے گزرا روزمرہ میں منیر، آج کل ہوتا گیا اور دن ہوا ہوتے گئے۔ تو جناب سرحدیں اچھی کہ سرحد پہ نہ رکنا اچھا، سوچئے آدمی اچھا کہ پرندہ اچھا۔ آپ کے سامنے پیش ہوئی ایک چھوٹی سی ایک کاوش، اور ملیں گے ہم ایک نئی کاوش کے ساتھ۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے آنگن آپ کے پیاروں کے ساتھ اسی طرح سجے رہیں،
بسے رہیں اور آپ ہمیشہ اسی طرح چہکتے رہیں اور مہکتے رہیں۔ بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔